اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی حبشہ کے نصارہ کی تعریف، دوسری حلال و حرام کے چند مسائل، اور تیسری قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ نمبر 2، حلال و حرام کے چند مسائل۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا ہے۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ 3، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال کے جواب و تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی توحید، دوسری رسالت، تیسری قیامت۔ پہلی توحید۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2، رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام۔ نمبر 5، حضرت داؤد علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نمبر 7، حضرت ایوب علیہ السلام۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 10، حضرت ہارون علیہ السلام۔ نمبر 11، حضرت زکریا علیہ السلام۔ نمبر 12، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 13، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 14، حضرت الیاس علیہ السلام۔ نمبر 15، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 16، حضرت یسوع علیہ السلام۔ نمبر 17، حضرت یونس علیہ السلام۔ نمبر 18، حضرت لوط علیہ السلام۔ نمبر 3، قیامت۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ آیت 12۔
روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ آیت 22۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدرجہ جہاں بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب کفار کی شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور کافر مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کے بادشاہ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے کھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کا پورا کرنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا ہے جن میں صراحت سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گری اور پاسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے؟ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا، یا اللہ، ہم رک گئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے اور حالت احرام میں خشکی کے شکار کو منع کیا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اس بلا جواز مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں، اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اصرار پر دعا مانگی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہت ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتاروں گا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے نبی کی باتوں کو بلا چوں و چراں ماننا چاہیے۔ جب بھی کبھی اللہ سے نشانی مانگ کر اس کے راستے کو چھوڑا گیا تو اللہ نے چھوڑنے والوں کو بہت برا عذاب دیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کی والدہ سیدہ مریم کی عبادت کی جائے اور انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں؟ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ اقوام کی بدنصیبی تھی کہ انبیاء کرام کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ قرآن مجید کے مصحفی ترتیب میں سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں جو انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کا ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ انسان کو کوئی غضب، کوئی ضرر یا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت، عافیت اور امان سے رکھے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ بھی بتلایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافروں کو طعن و تشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈھارس باندھتے ہوئے کہا کہ یہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینا چاہیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔
تاہم سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کی نعمت سے بہرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔